کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی مزدور یونین CBA کے چیئرمین عبدالمتین شیخ نے ادارے کو ترقی کرنے کے حوالے سے فارمولہ بتا دیا۔ چیئرمین عبدالمتین شیخ نے بتایا کہ اگر KDA میں 2 نمبر کام ہونا بند ہو جائیں تو ہم قرض لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جائیں گے۔ آج کا اجلاس جو تھا وہ اس بات پہ تھا کہ ایک تو جو GB کی نے منظور کی تھی جس میں آکشن کے پلاٹ تھے ہمارے، اور اس میں 40 کروڑ کے اکنامی جو آکشن ہوا تھا وہ بہت ضروری تھا، اس لیے کہ وہ جب تک فائل یہاں پہ نہیں آئے گی، نہیں کلیئر ہوگی، اس وقت نیا آکشن نہیں ہو سکتا، نئی زمینیں کے لیے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی، تو آگے پروسیس نہیں بڑھتا ہے۔ تو زور اس لیے تھا 40 کروڑ پہ نہیں تھا، اگلا پروسیس تھا کہ اگلا پروسیس جو رکا ہوا ہے، جو زمینیں ہمارے پاس ہیں، جو ہمارا فنکشن وہ یہی ہے، تو اس کے اوپر آگے کام کیا جائے۔ تو مجھے کل میں نے معلومات پرسوں کی تھی تو شاید وہاں سے جواب یہ آیا تھا، ابھی تک انہوں نے فائل نہیں نکالی ہے، اپنے پاس ہی رکھی ہے۔ تو جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی بیٹھتے کے ساتھ ہی کہ وہ سر GB کی فائل آپ کے پاس ہے، وہ ابھی تک نہیں کہہ رہی، وہ نکالتی میں نے فائل کر دی، میں نے ہو گئی، اب چلی بھی گئی ہے، میرا بہت شکریہ، سمجھے ختم ہوگی بات۔ پھر میں نے ان سے مطلب اپنا جو پروموشن ہمارے ہیں وہ فائل ان کے پاس رکھی ہوئی تھی LD سے UDC والی، وہ فائل انہوں نے کہا کہ یار 1-2 پہ اعتراض آ گئے ہیں تو میں ذرا دیکھ رہا ہوں، تو میں نے کہا آپ اس کا وہ کمپلیٹ ہو گئی، آپ خود اپنے ہاتھ سے دے دیں، کسی سے دینے کی ضرورت ہے؟ کہنے کہ وہ منسٹر، میں نے بہت اچھی بات ہے، کیا منسٹر کے ذریعے ہم مطلب اس کو دینا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سمجھے۔ یہ ایک گفتگو ان سے ہوئی۔ دوسرا ویکسین کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ یہاں پہ ہم KDA کے لوگوں کو فیسلیٹ کریں اور KDA پولی کلینک کے اندر ہی ان کو ویکسینیٹ کر دیں، سمجھے۔ تو اس میں انہوں نے کیا وجہ، میں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں رک رہی ہیں، جو بل جا رہے ہیں اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پہلے ویکسینیٹ ان کو کرائیں، اس کے بعد ان کو تنخواہ ملے گی، اور میرا یہ حکم نہیں ہے، چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر وغیرہ کا حکم، میں نے کہا ہم اس سے اعتراض ہمیں نہیں ہے، آپ ضرور ایسا کریں، لیکن تھوڑی سی اگر ریلیکس کریں، نہیں یار اس میں ریلیکس میں بلکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ویکسینیٹ ہو، سمجھے۔ میں نے چلو یہ بھی اگر یہاں کرے تو کہ میں 2 دفعہ ویگنیں منگائی تھی یہاں پہ، جنہوں نے یہاں پہ کچھ 2-4 آئے تھے انہوں نے کر دی، باقی وہ چلے گئے، اب لوگ انٹرسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ خود آپ نے حکم دیا تھا کہ یہاں پہ پولی کلینک کے اندر ویکسینیٹ کا انتظام کرو، تو انہوں نے کہا اس کے تحت انہوں نے وہاں پہ پولی کلینک میں نہیں، انہوں نے وہاں سے وینیں بھیجی تھی، اس کے اندر اپنا عملہ بھیجا تھا۔ ایک مسئلہ یہ رہا تھا کہ وہ جو ویکسینیٹ کی جو ڈرپ ہوتے ہیں، جو لگتے ہیں یا انجیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے ٹیمپریچر جو ہے یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، وہ ٹیمپریچر نہیں ملنے سے ہم یہاں پہ لگا نہیں سکتے، تو وہ گاڑی کے اندر انہوں نے ٹیمپریچر کو جو ہے اسٹیبل کیا ہوا تھا، تو وہ زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، تو جتنے لوگ آئے تھے کر دیا۔ اب لوگ جن کی نہیں ویکسینیٹ ہوئی ہے وہ سامنے ایکسپو میں جائیں یا HBL جو لگا وہ جائیں، یا کہیں اور بہت ساری جگہ ہو رہی ہیں وہ جا کے کریں، اور میں مجبور ہوں اس کے اندر، سمجھے۔ اب اس کے اندر جو خاص طور پہ ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ KDA مزدوریاں پہلے بھی کرام ریفرنڈم چاہتی تھی اور ابھی ہم چاہتے ہیں۔ ریفرنڈم کے حوالے سے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، جو کرام انتظامیہ نے لیبر ڈائریکٹریٹ کے اندر لسٹیں جمع کرائی گئی ہیں، ہمیں اس پہ بہت سارے اعتراضات ہیں۔ اعتراضات یہ ہیں کہ اس کے اندر 2 نمبر قسم کے لوگوں کو داخل کیا ہوا ہے، اور لوگ 2 سال کے بعد وتی امپلائی، جبکہ امپلائمنٹیشن کا کام ہی نہیں ہوا ہے۔ ابھی کوئی بھی شخص کو یہاں بھرتی آپ نہیں کر سکتے ڈائریکٹ یہاں پہ، جب امپلائی بھرتی نہیں کی گئے ہیں، تو جو ہمارے 350 افراد، 200 تو ہم نے ڈسیز کوٹے پہ کیے ہیں، 200 تو وہ افراد مر گئے تو ان کو وہ مائنس ہونے چاہیے، باقی ابھی 100 اور ہو گئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں 100 اور ہوئے ہیں، تو تقریباً 1700 کی فگر بننی چاہیے ہماری، وہ بن رہی ہے، انہوں نے دی ہے 2350 روپے، 2350 افراد کی، تو 2350 دیے، وہ 2 نمبر ہیں، تو جب تک وہ 2 نمبر نہیں ختم ہوں گے تو وہ آپ کی لسٹ کیسے صحیح بنے گی؟ تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو امپلائز کی ملازمین کی لسٹ آپ نے لیبر ایکٹ میں جمع کرائی ہے وہ صحیح کر کے آپ 1700 یا جو بھی بنتی ہے جو صحیح ہے وہ آپ جمع کرائیں، ہم کل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انتظامیہ KDA کی انتظامیہ ہے، جو KDA کی انتظامیہ جو یہ کام کرے، اور وہ لکھ کے دے کہ یہ لسٹ جو ہے ہم نے صحیح بھیجی ہے۔ جبکہ KDA مزدور یونین کے دیگر عہدیداران نے اپنا موقف بتاتے ہوئے کہا، KDA جو ہم سمجھتے تھے کہ KMC سے جان چھوٹ جائے گی تو KDA جو ہے وہ اپنی اصلی پوزیشن میں آ جائے گا، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا چاہیے کہ جب سے KDA بحال ہوا ہے اس وقت سے آج تک جو کوئی بھی DG جو ہے وہ 4-6 مہینے سے زیادہ جو ہے اس کو نہیں رہنے دیا جاتا۔ جب جس کو ہم جو بھی DG آتا ہے اس کو جب ہم KDA کے مسائل کے سلسلے میں بتاتے ہیں وہ ویلے ہوتا ہے، وہ جب ہمارے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بارہا ہائر اتھارٹی کو سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جو بھی DG آئے یہاں پر اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی فنکشن ہے، مثال کے طور پر جو ہماری انکم آتی ہے، ریکوری ہے یا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر انہوں نے تمام جو
KMC کے روزے روزے سے لوگوں کو لا کر کھپایا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو KDA سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. وہ آتے ہیں، وہ اپنا مال بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یونین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر اتھارٹی کو لکھ کر دینا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. DG کو دیا ہے کہ آپ اس کو روکیں اور ان کو KMC سے جو لوگ آئے ہیں ان کو واپس بھیجیں، اور اگر آپ نہیں واپس بھیجتے تو پھر ہم مظاہرہ بھی کریں گے اور ہم اس کو ہائر اتھارٹی تک پہنچائیں گے بھی کہ آپ جو ہیں 2 نمبر لوگوں کو بٹھا کر جو KDA کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ کلیم ہے کہ جو بھی آپ نیو اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں، پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی پرمیشن نہیں ہے اپائنٹمنٹ کرنے کی. آپ نے آج تک جو بھی اپائنٹمنٹ کی ہے 2 نمبر کی ہے، اس کی کوئی آپ کو قانونی اختیار نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ لسٹوں پر اعتراض اٹھایا کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں یہاں پر اپائنٹمنٹ کرنے والے، سوائے اس کے کہ جو ڈیسیز کوٹا ہے. ڈیسیز کوٹا کو کل بھی ہم سپورٹ کرتے تھے، آج بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. جو ہماری امپلائیز کے بچے ہیں ان کو کل بھی ہم سپورٹ کر رہے تھے، آج بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر لوگ آنے کی نسبت جو ہے سن کوٹا کھولے تاکہ ہمارے امپلائیز کے بچے آئیں اور وہ KDA کی بہتر خدمت کر سکیں. پہلے ارننگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ KDA کو، ادارے کو کس طرح کھڑا کیا جائے. ارننگ ہماری کے 2 ذرائع، آکشن یا پھر ریکوری. ریکوری ڈپارٹمنٹ ابھی آپ اوپر چلے جائیں سارا بند پڑا ہوا، ان کا IT نظام بیٹھ گیا. اس سے پہلے IT کا پرنٹر خراب تھا، اس طرح کام رکا رہا ہے. آکشن پراپر نہیں ہو رہا، ایک قسط آئی ہے دوسری نہیں آ رہی. تو اس کو فائل کیا جائے، اس نظام کو، سسٹم کو صحیح کیا جائے. دوسرا سب سے بڑا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ سن کوٹے کا. ڈیسیز کوٹے میں تو بچے اپائنٹ ہوئے ہیں، صحیح ہوئے ہیں، مگر جو آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے گھر کا بھی چولہا بند ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں اگر اس کا بچہ ہو جائے تو خوش قسمتی نہیں ہے. تو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ان کے بچوں کو بھی اپائنٹ کیا جائے، نہ کہ 2 نمبر لوگوں کا لا رہے ہیں آپ. اس سے بجائے جو ہے اس میں کیا جائے کہ امپلائیز کے بچوں کو کیا جائے. اور کانٹریکٹ پہ بھی جو لوگ تھے، ہمارا مطالبہ تھا کہ اس کے اندر جو KDA امپلائیز کے بچے ہیں اس کو نہ نکالا جائے. وہ بھی بات آگے چلی گئی، نہیں رکھی گئی، مانی نہیں گئی. تو ہمارا پرزور مطالبہ یہی ہے. دوسرا میڈیکل ہمارا بند ہے. ابھی کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو میڈیکل ہمارا بالکل بند ہے. یہ لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو میڈیکل کے لیے ایک ہاسپٹل اور لیبارٹری کا انتظام کیا جائے، اس کو کھولا جائے. آج کے حوالے سے مزدور یونین کے عہدیداروں اور مجلس عاملہ کا جو اجلاس ہے وہ وارم اپ ہونے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ KDA اور مزدور یونین یہ لازم و مظلوم ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں اس حوالے سے کہ اس کو ہم نے آئینی پٹیشن کے ذریعے، جدوجہد کے ذریعے، جب سٹی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس ادارے کو KMC کے حوالے کر دیا گیا. ہمارے ملازمین نے بڑے مظالم سہے ہیں اور ہم ایک ڈھال بن کے ان کے پاس آئے ہیں، ملازمین کے لیے آئے ہیں. ملازمین ہم سے امید رکھتے ہیں. DG صاحب یہاں پہ نئے پوسٹ ہو کر آئے، پہلے بھی KDA میں رہ چکے تھے. اس وقت متین بھائی اور کی سربراہی میں وقت ملا تھا، ان کو ویلکم کہا، ان کو ہار، گلدستے سب کچھ پیش کیے گئے. اس وقت ہم نے سب سے پہلے مطالبہ یہ رکھا تھا کہ جناب علی جولائی کی تنخواہ میں جو ہے یہ ابھی لیٹ ہو گئی ہے. ظاہر ہے حکومت نے بجٹ میں 20% اعلان کیا ہے، وہ آپ رکھ دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ 14 اگست کو انشاءاللہ اعلان کروں گا. لیکن وہ ایونٹ بھی جو ہے منسٹر کی آنے کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہو گیا، اس میں اعلان نہیں ہو سکا. پھر بھی بعد میں متین بھائی نے ان کو یاد دلایا، تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اس کو لگانے کا اعلان کیا. آج میں تمام KDA کے ملازمین اور افسران کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ متین بھائی نے بھرپور اس میں زور رکھا DG صاحب کے اوپر، اور DG صاحب نے وہ 20% بھی لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایریئر بھی جو ہے نا اس میں اضافہ کر دیا جو جولائی کا نہیں ملا تھا. تو اب جو ہمیں تنخواہ ملے گی انشاءاللہ اس میں 20% بڑھ کے ملے گا، اور اس میں ساتھ میں ایریئر بھی جو ہے نا وہ بھی اضافہ ہو گیا، جو ایک خوشخبری ہے. دوسرا یہ کہ میڈیکل کے حوالے سے ہماری جدوجہد جاری ہے انشاءاللہ. اس پہ بھی DG صاحب نے کہا کہ میں 1-2 اسپتال اور لیبارٹری جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو کر کے دوں گا. اب یہ تو ان کے اوپر ہے. دیکھیں ہم تو پرپوزل دے سکتے ہیں نا، گن لے کے تھوڑی کھڑے ہوئے ان کے اوپر کہ جناب علی آپ یہ کام ہمارا کریں، اور نہ ہمارا یہ طریقہ ہے. ہاں ہم مطالبہ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق. KDA مزدور CBA یونین کی جانب سے جاری اجلاس کے موقع پر چیئرمین عبد المتین شیخ، صدر غلام نبی، نائب صدر دلشاد خان، سینئر جوائنٹ سیکرٹری انور شیخ، ممتاز شیخ، عبداللہ خان، ہاشم خان، شعیب شیخ اور دیگر بھی موجود تھے. ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان.